السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین آپ سے مخاطب ہوں سوشل میڈیا پر۔ سچویشن بڑی دلچسپ ہے۔ ادھر سے عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے اڈیالہ سے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے نام کے، اور پیغام اپنی بہن کے ذریعے دیا، اور علیمہ خان نے اڈیالہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ پیغام دہرایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے بولا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو کہ آپ اب نیوٹرل ہو جائیں، کیونکہ ملک کے حالات بہت ہی خراب ہیں۔ معیشت کا بھٹا بیٹھ چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا کیونکہ سیاسی فائدہ ہے تو وہ نہیں چاہتے فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان لڑائی ختم ہو، لیکن کیونکہ 90% عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور ملک کے حالات بڑے تشویشناک ہیں، نازک موڑ پر جا چکے ہیں، معیشت خراب ہے، پاکستان کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، تو ہم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اب آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ یہ ریکویسٹ کا ورڈ علیمہ خان صاحبہ نے استعمال کیا اپنی گفتگو میں۔ تو جب سے یہ پیغام علیمہ خان نے دہرایا ہے میڈیا کے سامنے عمران خان کا، اس کے بعد سے بھرمار ہے تبصروں کی، تجزیوں کی، ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا میں کہ لو جی خان تے بہ گیا، اور لو جی خان صاحب تو انقلاب لے کر جو نکلے تھے وہ چائے کی پیالی کا ہی انقلاب ثابت ہوا ہے، اور انقلاب فارغ ہو گیا، اور عمران خان بہ گیا، اور منتوں پہ، ترلوں پہ، ریکویسٹس پہ آ گیا، کیونکہ ریکویسٹ کا ورڈ علیمہ خان نے استعمال کیا۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ نوکری بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ اچھا، نو ڈس رسپیکٹ ٹو دا پیپل جو نوکری کرتے ہیں، نوکری بڑے عزت سے کرتے ہیں، سیلف رسپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں، اور ویلیوز اور پرنسپلز کے ساتھ کرتے ہیں نوکری، ان کی کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں، لیکن میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے نوکری جو کہ آپ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اپنا روزگار کمانے کے لیے، اور دوسرا ہوتا ہے نوکر۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ نوکری جو ہوتی ہے دیٹ از اے ویری رسپیکٹیبل کائنڈ آف ورکنگ ریلیشن شپ، کہ کسی امپلائر کو آپ کی سروسز چاہیے، آپ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ میں اتنے پیسے سیلری پہ اپنا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو نوکر ہوتا ہے نا، یہ تو تھی نوکری۔ جو نوکر ہوتا ہے نا، اس نے ہر حالت میں اپنے مالک کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور اس نے اپنے مالک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق سروسز دینی ہوتی ہیں، اور اس میں اس کے پرنسپلز، اس کی ویلیوز اور اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا۔ مالک خوش ہونا چاہیے کم واٹ میں، واٹ ایور دا کاسٹ یو ہیو ٹو پے ان ٹرمز آف لوزنگ یور ریپوٹیشن اور کریڈیبلٹی اور واٹ ایور۔ تو کچھ لوگ نوکری کرتے ہیں میڈیا میں بھی، کچھ لوگ نوکر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب، آپ تو کہتے تھے، آج آپ آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، تو آپ ہی کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آپ نہیں کہتے تھے کہ یہ جنگل کا بادشاہ ہے، آپ نہیں کہتے تھے کہ میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوگا، آپ نے نہیں 1971 کی ویڈیو چلائی تھی جس کے آخر میں عاصم منیر صاحب کی تصویر بھی آ گئی تھی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو، پہلے آپ کہتے تھے نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ میں حیران ہوں ان لوگوں کی مطلب کہ نیرو ویژن پہ اور نیرو مائنڈڈنیس پہ، اور یہ اتنے سیدھے نہیں ہیں، سمجھیں ان کو بھی ساری ہیں، مطلب کہ ٹھیک ٹھاک گھاگ قسم کے لوگ ہیں، کھڑپینچ ہیں پورے بہت سارے ان میں سے، سمجھے ان کو ساری ہیں، لیکن یہ اسکرپٹ بولنے پہ مجبور ہوتے ہیں، ان کو مطلب کہ ریکوائرمنٹ یہ کرنا ہے انہوں نے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح سیاستدان کچھ نہیں چاہتے، کچھ سیاسی جماعتیں جیسے مثال کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں چاہتے کہ عمران خان اور فوج میں لڑائی ختم ہو، کیونکہ سیاسی طور پہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح میڈیا میں بیٹھے ہوئے بھی کچھ لوگ جو کہ انہی انٹرسٹس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی ختم ہو۔ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جب یہ لڑائی شروع ہو رہی تھی اس ٹائم پر یہ بات کی تھی، اور میں تو زمان پاک لاہور میں عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے جب بیٹھتا تھا اور وہاں پہ ان سے گفتگو کرتا تھا، تو میں نے اس ٹائم پہ ان کو یہ کہا تھا اور سمجھانے کی کوشش کی تھی اپنے تئیں، واٹ ایور مائی کیپیسٹی واز، کہ سر یہ تو آپ کا نقصان ہوگا اور فائدہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ہوگا اگر لڑائی فوج میں اور پی ٹی آئی میں ہوگی، اور میرے وہ وی لاگز اس ڈیٹس کے آپ نکال کے دیکھ لیں، وہ پڑھے ہوں گے۔ تو یہ ایک طرح کا ٹریپ بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپل، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ بھی خود کیونکہ بہت زیادہ اگریسو چل رہی تھی، خان صاحب بھی اگریسو چل رہے تھے، تو اس وقت یہ جو بیچ میں ریلو کٹے ہیں نا، یہ نظر انداز ہوئے تھے، یہ کہ جی ٹھیک ہے فائدہ ہو جس کا ہوگا ہوگا، اس وقت بالکل فیس ٹو فیس چیزیں اس طرح سے چل رہی تھی۔
تو ریلو کٹوں کی وقت نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے. آج بھی یہ جو ریلو کٹے حکومت کے اندر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی آپس میں اس وقت لڑائی ہے. اگر آج یہ لڑائی ختم ہو یہ تو فارغ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں مصدق ملک صاحب کتنا اچھل اچھل کے پریس کانفرنس کا اسی لیے کر رہے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملات آپس میں ان کے بہتر ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے، تو ہم لوگوں کا کیا بنے گا. اب ان لوگوں نے تو اسٹیبلشمنٹ کے موڈے پہ یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کے موڈے پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے، لیکن چاہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے موڈے پہ رکھی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کے موڈے پہ رکھی ہے، دونوں بندوقوں کا رخ عمران خان تھا. ٹھیک ہے، تو اب اگر ایک فریق اس میں سے پیچھے ہٹتا ہے اور اس کے معاملات عمران خان کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں تو دوسرے کے لیے بڑا مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے میں اکیلا رہ جاؤں گا، ہم تو آپس میں مل کے خان کو نکڑے لگا رہے تھے، لوگ تو اس کے ساتھ ہیں، ادھر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. اب اس میں سے ایک نکلتا ہے تو ظاہری بات ہے خان صاحب کو فائدہ ہوگا، وہ تگڑے ہوں گے، یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے. تو یہ بات تو ان کے بھی تو انٹرسٹ ہیں میڈیا میں، انہوں نے بھی چلانے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ مسئلہ ہے. میں پہلے بھی اس ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا اب میچور ہونا چاہیے، لچک دکھانی چاہیے، فلیکسیبل ہونا چاہیے. یہ ایگو اور یہ انا اتنی زیادہ سخت جو بنائی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور آئی ایم شیور کہ یہ سارے جو ہیں جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ خان تے بہ گیا، خان تے اینچ، خان تے او، تو وہ اس میں سے بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ماؤتھ پیسز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی انا کو تسکین مل رہی ہے یہ سن کے ان کے منہ سے کہ جی آپ تو جنگل کا بادشاہ کہتے تھے جنرل عاصم منیر کو، آپ تو کہتے تھے نیوٹرل جانور ہے، آپ تو کہتے تھے کہ 1971 کی ویڈیو کے حوالے سے کہ جی اس کو سامنے لانا چاہیے، آپ تو یہ کہتے تھے، آپ تو انقلاب کی باتیں کرتے. تو یہ جب وہ لوگ تانے دے رہے ہیں عمران خان کو، تانے، تشنگی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کی جا رہی ہیں عمران خان کے حوالے سے، اس سے اسٹیبلشمنٹ کی نا کو تسکین پہنچ رہی ہے. دیکھو جی اب وہ ساروں کے سامنے یہ چیز جاری ہے کہ جی خان نے منت کی ہے، ترلا کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے، گزارش کی ہے کہ جی ملک کے لیے آپ نیوٹرل. اب سوال میرا ایک ہے یہاں پہ، یہی سارے لوگ جو عمران خان کو کہہ رہے ہیں، آج تانے دے رہے ہیں، یہ 2 دن پہلے یہ سارے لوگ ہیں او خان یار بڑا سٹبن ہے، بڑا خان صاحب بہت سٹبن ہے، خان صاحب بہت ڈھیٹ ہیں، خان صاحب اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، خان صاحب جس جگہ پہ پہلے دن کھڑے تھے اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جیل میں 1 سال گزارنے کے باوجود. یہ والا بیانیہ چلا. The moment he shown some sort of a flexibility and that too in the interest of the country and he said that کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے ملک کے مفاد میں، تو اسی وقت یہ پلٹا کھا گئے. وہ جی خان تے بہ گیا، خان تو فارغ ہو گیا، خان تو جی یہ پیغام منت ترلوں پہ آ گیا عمران خان. یار مطلب کہ فور گاڈ سیک یار کچھ تو تھوڑا سا تو وہ رکھو اپنی، مطلب کہ کوئی سٹینڈرڈ رکھو اپنے تجزیے کا. کہ ایک تو یہ کہ میں جب مجھے یاد ہے کہ میں خان صاحب سے ملا تھا زمان پاک لاہور میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ بہترین کرکٹر رہے ہیں، آپ بہترین لیڈر ہیں، آپ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، بٹ مے بی پرہیپس ناؤ اٹ از ٹائم ٹو بیکم اے اسٹیٹس مین، کہ آپ پوری ریاست کو ساتھ لے کر چلیں اور اس کے لیے میچورٹی اور فلیکسیبلٹی اور اسٹیبلشمنٹ سے میچورٹی کے ساتھ بات کریں. تو خان صاحب نے خیر سننی تھی بات، جو بھی انہوں نے رسپانس دینا تھا وہ انہوں نے دیا. تو مجھے تو یہ عمران خان کی بڑی ایک اسٹیٹسمین والی موو لگی ہے یا اسٹیٹمنٹ لگی ہے کہ مطلب کہ، اور ساروں کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جیل میں سال تقریباً گزار لیا ہے، وہ اور بھی ٹائم جیل میں گزار لے گا، وہ خان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، دکھانے کی، بتانے کی، یہ بعد میں پھر ان کو کل پھر خان نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دینا ہے دوبارہ کہ جی میں کمپرومائز نہیں کروں گا. اور کیا اس اسٹیٹمنٹ سے جو عمران خان نے دیا ہے اس سے کیا عمران خان کے اصولوں پر کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان نے کہا ہے کہ جن چیزوں کے اوپر میں کھڑا تھا اس سے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، یا مجھے ذاتی طور پہ کوئی ڈیل چاہیے، یا مجھے جیل سے نکال دیں کسی طرح سے، یا مجھے حکومت میں لے آئیں؟ وہ تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کا نقصان ہو گیا ہے بہت زیادہ اور آگے ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ناقابل تلافی سطح پر پہنچے آپ نیوٹرل یعنی کہ غیر جانبدار ہو جائیں. اور اگر آج عمران خان یہ
آپشن دے رہے ہیں یا یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، چلو لیٹس ٹیک اٹ دیٹ وے، کسی کی انا کو تسکین پہنچتی ہے تو سو بی اٹ. اگر عمران خان یہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ ملک کے لیے بھائی بڑا نقصان ہو گیا، لوگ بڑے پریشان ہیں، اب آپ غیر جانبدار ہو جائیں، یعنی کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ یہ بیٹھ کر جو حکومت کر رہے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، لیکن جو پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جماعت اسلامی نے ادھر سے دھرنا نکالا ہوا ہے، وہ مہنگائی اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ غلط ہے کہ لوگوں کا برا حال نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے کہ لوگ غربت کی چکی میں نہیں پس رہے ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ؟ یہ باتیں تو درست ہیں. تو اس کے لیے اب آپ نیوٹرل ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملات کو میرٹس پہ چلنے دیں. یہ جو جس طرح مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے زور پہ عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے، الیکشن جو ہے وہ رگ ہوا ہے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے، نتائج بدلے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنے پرچے بنے ہیں، اور پھر جو کیسز بنے تھے ان میں ریلیف ملتا چلا گیا اور ملتا چلا گیا، اور اب آگے نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں تاکہ مزید جیل میں رکھا جائے. تو اس کھیل کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے ایونچولی. تو اب آپ وہ نیوٹرل، یعنی کہ اب آپ اس کھیل کو روکیں، آپ اپنے آئینی کردار میں جائیں، اپنے قانونی کردار میں جائیں، اور پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون ان کا ترجمان یا کون ان کا وزیر اعظم ہوگا. اس کا اتنا ہی مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان ترلوں پہ آ گیا یا منتوں پہ آ گیا، یا عمران خان نے جو باتیں کہی تھیں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے پہلے وہ ان سے مکر گیا ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں. لیکن آپ نے اگر یہی مطلب دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے تو وزڈم دکھایا ہے، میچورٹی دکھائی ہے، سٹیٹسمین شپ دکھائی ہے، آپ نہیں دکھا رہے. آپ کی ذاتی جو انا ہے یا آپ کی جو ذاتی سیاسی مفاد ہے وہ اتنا مقدم ہے آپ کو کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں، ملک کا جو بھی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، یہ لڑائی ایسے ہی چلے گی. اگر آپ نے فیصلہ کیا بھی ہے تو میرے خیال میں ہی از گڈ ٹو گو. وہ تو سٹیمنا کی بیس پہ اپنے پھر لگا رہے گا، لڑتا چلا جائے گا، وہ کرے گا. اور کتنی دیر یہ چل لے گا؟ کتنی دیر؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کتنی دیر ایسے معاملات چلیں گے؟ بہت زیادہ دیر نہیں چل سکتے. تھنگس ہیو ٹو چینج، دا ٹیبلز ول ٹرن. کوئی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کوئی ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آ کر نہیں بیٹھ جاتی ہے. دی اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو چینج. ایک مدت ہے، اور پھر آنے والی اسٹیبلشمنٹ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کا بیگیج نہیں کیری کرتی ہے. کوئی بہت ہی ان وائز موو ہو تو اس میں کرتے بھی ہیں، لیکن جنرلی نہیں کرتی ہے. وہ اپنے تئیں معاملات کو آگے لے کر جائے. تو بہرحال ایک تو یہ کہ یہ جو اب تو وہ بہرحال نوکری اور نوکر کا فرق جو ہے اس میں یہ چیزیں آپ کو اس پیراہے میں اس کو رکھ کے دیکھیں تو میرا انالیسز آپ کو سمجھ آ جائے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ علی مین گنڈاپور نے بھی یہی بات کیا. اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں جرا کے لیے آخری موقع دے دیا گیا عمران خان صاحب کے وکلاء کو، اور 30 جولائی اس کی ڈیٹ ہے. اور جے آئی ٹی ایک تشکیل دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے کہ سوشل میڈیا پر انتشار اور افراتفری اور بے نظمی پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا. اور اس جے آئی ٹی کے کنوینر جو ہیں وہ آئی جی اسلام آباد کو لگا ہے، اور اس میں ڈی جی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے ہوں گے، ڈائریکٹر ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے ہوں گے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اسلام آباد اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی اسلام آباد. یہ لوگ اس جے آئی ٹی میں ہوں گے. تو اب یہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون سوشل میڈیا پہ انتشار پھیلا رہا ہے، اور اس کو پھر اس کے خلاف کیس چلائیں گے. تو باقی جماعت اسلامی جو ہے وہ کافی زبردست جاری ہے، اور حافظ نعیم الرحمان میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی صاحب کو بڑے زبردست ایک امیر ملا ہے جو بڑا ایکٹیو ہے، پولیٹیکلی بڑا وائز بھی ہے اور ایکٹیو بھی ہے، اور سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں. اور جو جتنی باتیں اس وقت جماعت کر رہی ہے، ابھی تک کر رہی ہے، بڑی زبردست کر رہی ہے، بڑی سمجھداری. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے،
فارم 45 کے تحت جو لوگ جیتے ہیں الیکشن ان کو ان کی سیٹیں دینے کی ضرورت ہے، تو الیکشن دوبارہ نہ کرائیں فارم 45 والے جو جیتے ہیں ان کو. تو ایک پرنسپل سٹینڈ ہے جو لے رہی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جماعت کے حوالے سے ماضی میں جیسے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک موقف ہی اختیار کرتی ہے، یہ موقف اختیار کرنے کے بعد پولیٹیکلی آن گراؤنڈ ایکٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں، دھرنے کی صورت میں وہاں پر پہنچ بھی گئے. اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.